الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے
ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ نصیب ہوا، اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے، توبہ کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ مہینہ ملا پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جی بھر کے اس مہینے میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں۔ دیکھیں آج رمضان مبارک کا تیسرا روزہ ہے، اور میں استقبال رمضان شریف میں باتیں کر رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان مبارک کے آنے سے قبل لوگوں کو آمد کی خبر دیں، آنے کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں، بتلائیں۔ ایک ایک آدمی کے بتانے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی جملہ استعمال کرتا تھا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، مل جائے، تو پھر اپنے بھائی کو ملنے پر مبارک دیں۔ دیکھیں وہ دن آ گیا، اور آج تیسرا روزہ مبارک ہے، تو میں آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں آج پہلے جمعۃ المبارک پر، کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم اور مبارک مہینہ زندگی میں پھر آپ کو نصیب فرمایا، اور آپ کو یعنی توبہ کرنے کا، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، سجدہ ریز ہونے کا، توبہ کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا، نیکیوں کا سیزن کمانے کا، آخرت کی تیاری کے لیے، یعنی اس نے بہترین موقع دیا ہمیں۔ تو اس لیے ہم کیوں نہ کہیں اپنے آپ کو کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدروں کے مالک ہیں۔ اور دیکھیں کتنی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو یہ عظیم اور مبارک مہینہ ملا پھر وہ محروم ہیں، پھر وہ دور ہیں۔ نہیں محترم، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بقیہ رمضان مبارک ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، صحت والی دے، اور ہم جی بھر کے اس کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ ریز ہوں، پیشانی جھکائیں، اس کو راضی کریں۔ یقیناً کتنا عظیم اور مبارک مہینہ ہے، کس مہینے میں آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو 70 بار لکھا جاتا ہے۔ کتنا اس کا کرم ہے یار، کہ ہر نیکی میں 70 گنا اللہ تعالیٰ اضافہ فرما رہا ہے۔ اب مثلا ہم ایک جمعہ پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں 70 جمعے لکھے جائیں گے۔ اور کتنی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو رمضان شریف کے جمعے بھی نصیب نہیں ہو رہے ہیں۔ ہائے ہائے، افسوس کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے بندو ہوش کرو، ایک سنہری موقع، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ وہاں سوسائٹیوں کی وہ سنہری موقع پر تو کبھی کبھار بندہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ کئی بار میں نے کہا ہے ٹیلی فون بھی بند ہوتا ہے، تو ادھر تو فون کبھی بند ہوا ہی نہیں نا۔ ادھر تو خالق کائنات کی رحمت ہر وقت موقع پر موجود ہے۔ جب اسے پکارو وہ تمہاری پکار سنتا ہے، تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ تو کہہ رہے میرے بندے آ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم اور مبارک مہینے میں نیکیوں کا سیزن کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اپنا تیسرا روزہ ہے، اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 3 رمضان مبارک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور محبوبہ صاحبزادی اور جنتی عورتوں کی سردار، میرے آقا علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا، میرے آقا کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہے۔ تو میرے دل چاہا کہ چلو میں بھی اس موقع پر آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی سے پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، یہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج ان کا نام لیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، وگرنہ قیامت کی صبح تک بھی کوئی لگا رہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کے فضائل و مناقب کوئی مکمل نہیں کر سکتا، نہ لکھ سکتا ہے۔
لیکن خدا کی قسم یہ میرے آقا علیہ السلام کا اعلان ہے کہ جس نے میری بیٹی سے محبت کی، پیار کیا، گیت گائے، ذکر کیا، تعریف کی، اتباع کی، فرما برداری کی، میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ میرے آقا بھی دوزخ سے بری ہے اور ان سے محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری ہیں۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے ہاں جب اس بیٹی کا یعنی پیدا ہونے کا موقع آیا، پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی نا، تو آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کے چہرے مبارک پر کیا تھی؟ مسکراہٹ تھی۔ تو آقا علیہ السلام کے جب چہرے مبارک کی مسکراہٹ کو آقا علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھا، آپ کے شاگردوں نے دیکھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کے چہرے مبارک پر بڑی مسکراہٹ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام رکھا ہے فاطمہ، جس کا نام رکھا ہے، میرے ہاں کیا پیدا ہوئی ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ان کا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا نام رکھا ہے فاطمہ، اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ دوزخ سے بری۔ اچھا ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ نماز دا سلام ہے جو پھردا ہے ان جو دوڑ دے دعا دو نہیں مانگتے۔ ٹھیک بالکل ٹھیک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ فاطمہ، یعنی میری بیٹی جو فاطمہ ہے وہ دوزخ سے بری ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ جو میری بیٹی سے محبت کرے گا، جس کو میری بیٹی سے پیار ہوگا، جو میری بیٹی سے محبت کریں گے، ذکر کرنے کی صورت میں، آپ کی تعریف کرنے کی صورت میں، آپ کے گیت گانے کی صورت میں، آپ کی خوبصورت سیرت، آپ کا کردار، آپ کی خوبصورت ادائیں بیان کرنے کی صورت میں، اور آپ کی پھر سیرت کو اپنانے کی صورت میں جو ان سے محبت کا رشتہ جوڑیں گے، آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا میری بیٹی بھی دوزخ سے بری ہے اور ان سے محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری ہیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی، جب کہ آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تو میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو میرے ساتھ نا محو گفتگو ہوتی میری بیٹی، جبکہ وہ بطن میں تھی، پیٹ میں تھی، کہتی کہ میں اپنے کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی۔ میری بیٹی جب تک میرے بطن میں رہی ہے، میری بیٹی میرے بطن میں رہی ہے نا، میرے پیٹ میں رہی ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں اکیلی اور تنہا ہوتی تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ساتھ گفتگو کرتی، میں گفتگو رہتی۔ ہائے ہائے، بڑا مقام۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے نا آقا علیہ السلام کی اس بیٹی کے بارے میں، پھر جن لوگوں نے ان کا ادب کیا، ان کی تعظیم و توقیر کی ہے، ان سے پیار کیا ہے، اس میں صحابہ کرام نے تو حد مکا دی، حدیں توڑ دی خدا کی قسم۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بڑی محبت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر تقریروں کے دوران کہا کرتے، لوگوں جس نے آقا علیہ السلام کی بیٹی سے محبت کی، جس نے پیار کیا، وہ خوش نصیب ہے، وہ جنتی ہے، وہ دوزخ سے بری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صاحبزادے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کے ساتھ محبت کی حد مکا دی، آپ کی بیٹی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دیکھو اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے، لوگوں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے مشیر نہ ہوتے، میرے ساتھ مشاورت نہ کرتے،
اور میں اگر وہ میرے ساتھ تعاون نہ کرتے فیصلوں کی صورت میں تو میں ہلاک ہو جاتا. اتنے آپ کے الفاظ ہیں تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے. پھر میں انشاءاللہ ہم اس طرف پھر جاتے ہیں. ایک بات تو میں نے کر دی ہے نا کہ آقا علیہ السلام کے ہاں جب اس بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میرے آقا صاحب جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پہ کیا تھی؟ مسکراہٹ تھی. عرض کیا آقا، صحابہ نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے مسکرا رہے ہیں. فرمایا میرے یہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ، دوزخ سے بری. اور فاطمہ کے تقریباً 150 معنی ہیں. کتنے؟ 150 معنی فاطمہ کے. اور بطول جو ہے نا یہ تو آپ کی طرف سے ایک بڑا خاص تحفہ ملا ہے نا. بطول جو ہے نا، اور وتبتل کٹ جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، یہ آیت نمبر 8 ہے اور سورۃ المزمل ہے، 29واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ذکر کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کریں. اپنے رب کی یاد میں گم ہو جائیں، محو ہو جائیں. اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں، رب کو یاد کریں، رب کی یادوں میں گم ہو جائیں. اور کس طرح، کس حال میں، کس صورت میں؟ اگلا لفظ بڑا سننے والا ہے. فرمایا وَتَبَتَّلْ، اپنے قلب و باطن، اپنے قلب و باطن میں کے ذریعے حرک سے کٹ کر، کیا؟ حرک سے کٹ کر الیہ تبتیلا، اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے رب کا ذکر کریں. حرک سے کٹ کر، قلب کے ذریعہ سے بھی، باطن کے ذریعہ سے بھی. یوں سر کے چوٹی کے بالوں سے لے کر ناخن ناک پورے جسم میں عطر. قلب و باطن مین اعضاء ہے نا جسم میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حرک سے کٹ کر پھر میرا ذکر کریں. اور یقیناً جس طرح میں اکثر وہ بیان کرتا ہوں نا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جس نماز میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لقب رب کی طرف سے ملا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو زبان نبوت سے ملا ہے. کون سا؟ بطول. بولیے بطول. اور یہ وتبتل، کیا؟ وتبتل کا ماخذ ہے کہ کٹ کر. بطول کا لقب، بطول کا تحفہ، بطول کا انعام کیوں ملا ہے؟ کہ آقا علیہ السلام کی اس صاحبزادی نے عبادت کی بھی حدیں توڑ دی ہیں. اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ آپ نے والد گرامی کی ایک ایک ادا کو آپ نے اپنایا ہے. کیا؟ ایک ایک ادا کو. میں حضرت محترم کیا بتا سکتا ہوں کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم آقا علیہ السلام کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں تو صاحبزادی تشریف لا رہی تھی، پردہ نشین تھی، پردے میں تھی، تشریف لا رہی تھی. تو اب جملہ بڑا سننے والا ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں نا جو گفتگو تھی نا جو کر رہی تھی اس کو ترک کیا اور ہم متوجہ ہو گئی بیٹی کی طرف. کس کی طرف؟ بیٹی کی طرف. اور ہماری زبان پر ایک جملہ تھا اور بڑا قابل توجہ جملہ ہے. ہماری زبان پر کیا تھا؟ ایک جملہ تھا، الفاظ تھے، کلمات تھے. کیا؟ آپ فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں باقی گفتگو کو ترک کیا اور ہم آپس میں یہ گفتگو کرنے لگی کہ بیٹی آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جس طرح نبی پاک تشریف نہیں لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یار آج تو یہ کہہ کہ میرا باپ جو ہے وہ بخشا ہوا ہے اور میں بخشا جاؤں گا، میں کچھ نہیں کروں گا. نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے. خدا کی قسم اگر بطول کا انعام میرا آقا علیہ السلام کی بیٹی کو ملا ہے نا تو انہوں نے تو کمال کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس چیز پر خود بیان فرما رہی ہیں کہ جب چل رہی تھی نا تو ہم آپس میں باتیں کر رہی تھی، اپنی گفتگو ختم کیا اور اس گفتگو پر ہم آ گئی. کیا؟ کہ ایسے لگتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام خود تشریف نہیں لا رہے ہیں.
کیا مطلب؟ کہ آپ کی بیٹی کی جو چال تھی نا وہ بھی آپ کے باپ جیسے تھی، تو باقی اعمال میں کس طرح اپنے ابا جان کی تشبیہ ہوگی؟ یاد رکھیں، آج 14 بیتالی 2021 رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو بروز جمعۃ المبارک پہلے جمعے پر دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامعہ مسجد میں یہ میں آگاہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صاحبزادی نے، اس بیٹی نے، آپ کے اس لختے جگر نے، آپ کے دل کے ٹکڑا نے، آپ کی لاڈلی اور پیاری بیٹی نے خدا کی عزت کی قسم اپنے بجار کی ایک ایک ادا کو اپنا کر امت کو سبق اور درس دے دیا ہے، امت کو پیغام دیا ہے، امت کو کہ میرا ابا جان کی امت سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میں صاحبزادی ہو کر جن کے صدقہ سے کائنات ہمارے وجود میں آئی، جن کی وجہ سے رب نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، جن کے لیے سارا کچھ سجایا گیا، یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں، یہ سارا نور، یہ سارا اجالا، یہ سارا کا سارا حضور نبی کریم علیہ السلام کے نلین پاک کا تصدق ہے، ان کے نلین پاک کی خیرات ہے۔ آپ نے پیغام دے دیا، سبق دے دیا، درس دے دیا کہ لوگوں سنو، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی ہو کر میں نے اپنے ابا جان کی ایک ایک ادا کو اپنایا ہے، ایک ایک ادا کو۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اگر کہیں جی باقی 3 بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ چار صاحبزادیاں ہیں، باقی تینوں کا بھی دیکھیں، میں ابھی کہتا ہوں میرے آقا کی پیاری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیاری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتنا نام لے لینا ہی ان کا ذکر ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ کسی کا ذکر، کسی کا نام محبت میں لینا یہ ذکر نہیں ہے، لیکن یہ صاحبزادی نے سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ پیار اس نے لیا ہے، بڑی محبت لی ہے۔ اب میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ چھوٹی عمر میں تھی نا، 2 سال کی تھی یا 3 سال کی تھی، مختلف روایات میں آتی ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جاتے، باہر جاتے، تو آپ ابا جان کو یعنی الوداع کرنے جاتی تھی، کیا اپنے ابا جان کو تھوڑا سا آگے تک الوداع کرتی، واپس آ جاتی، اور جس طرح یوں سمجھ یہ دروازہ ہے نا، کیا ہے یہ دروازہ ہے، یہ محراب کا یہ کنارہ ہے، دروازے کے ساتھ ایسے جب تک ابا جان واپس نہ آتے اندر نہیں جاتی تھی، دروازے کے ساتھ لگے کھڑی تکتی رہتی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا اولاد تو ساری پیاری ہوتی نا والدین کو، بولیے نا یار، بیٹی بیٹے سارے پیارے ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی نہ کوئی تو اپنے باپ کی نگاہ میں آ جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بیٹی اور بیٹا اپنے والدین کی نگاہ میں آ جاتے ہیں نا۔ اور کیوں آتے ہیں نا؟ کس وجہ سے آتے ہیں نا؟ وہ وجہ کیا ہے، وہ حکمت کیا ہے، وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی نگاہ میں آ گئے نا؟ والدین تو سب سے یکساں پیار کر رہے ہیں نا، لیکن تمام بیٹیوں اور بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے والدین کی نگاہ میں آ گئے۔ کیوں آئے؟ بس وہی وجہ محبت ہے، وہی وجہ پیار ہے، وہی وجہ خدمت ہے، وہی وجہ اتباع ہے، وہی خدمت ہے کہ جب وہ اپنے والدین کی خدمت میں، پیار میں، محبت میں، اتباع میں، فرما برداری میں جب لگ جاتی ہے نا، تو پھر وہ پوری اولاد میں سے وہ والدین کی نگاہ میں آتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صاحبزادیاں، باقی بڑی تھی، چھوٹی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا، اتنا پیار کیا، یا اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ جب رب نے خود نظارہ دکھا دیا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بطن میں ہیں، میرے پیٹ میں ہیں، اور گھر میں میں تنہا، میں جھاڑو دے رہی ہوں تو میری بیٹی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، میں گھر میں کام کر رہی ہوں تو میری بیٹی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ اور پہلے میں شروع میں جب میرے ساتھ محو گفتگو ہوتی تو میں پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی کہ میرے ساتھ باتیں کون کرتا ہے، میں تو اکیلی ہوں، تنہا ہوں۔ لیکن آخر کار مجھے پتا چل گیا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے نا، یہ میرے ساتھ محو گفتگو ہے۔ یار آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دے دیا ہے،
یہ آپ کو دیکھیں، اور بات نہیں ہے کہ ساری اولاد میں سے ایک بچہ عالم دین بن جاتا ہے تو باقی بالکل ان پڑھ رہ جاتے ہیں، تو کیا عالم دین کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ یار یہ ساری اولاد اسی کی ہے یار، اور ہم سب کو مان رہے ہیں۔ میری بات پہ غور کرنا نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ 4-5 بیٹے ہیں، وہ والدین ایک وہ عالم دین کے بیٹے ہیں، ہم سب سے پیار کر رہے ہیں، اس عالم دین کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور سب کے نام محبت سے لیتے ہیں، لیکن جتنی قدر ہمارے دل میں اس عالم دین کی پیدا ہوگی نا، بیٹا وہ بھی اسی کا ہے۔ اور لوگ کہیں گے یار آپ باقی سے محبت نہیں کرتے، ایک ہی تعریف کرتے جا رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں یار ہم محبت ہر ایک سے کر رہے ہیں، اس کے ہر بیٹے سے کر رہے ہیں، ہر ایک کا نام لے رہے ہیں، لیکن اس بیٹے کے ساتھ ہمیں زیادہ عقیدت، محبت، پیار اس لیے ہے کہ وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ امام ہے، وہ خطیب ہے۔ جو میں نے بات کی ابھی ایسے ہی ہے نا، بولیے۔ بیٹیاں باقی بھی الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس صاحبزادی ابھی تو ماں کے بطن میں ہے، تو رب نے اس کی پہلے کرامت دکھا دی، پہلے کرامت ظاہر ہو گئی۔ پھر اس بیٹی نے پھر دنیا سے تعلق ایسے توڑا، کٹ کر اللہ کا ذکر اتنا کثیر کیا، اتنا کثرت سے کیا کہ آپ کو انعام کے طور پہ بطول کا ایک خوبصورت تحفہ مل گیا۔ دنیا سے کٹ کر دیکھو نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا، یہ آیت بھی تو بیٹی نے اپنے ابا جان کی زبان نبوت سے سنی ہوگی نا، بولیے نا، سنی ہوگی نا، تو پھر سن کر پھر عمل بھی تو کر کے دکھا دیا نا۔ وکان ان کو چاہیے تھا کہ عبادت نہ کرتی، کوئی نیکی نہ کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام نبیوں کے نبی کی بیٹی ہے، کچھ بھی نہ کرتی۔ اس کی مثال دیتا ہوں، میدان بدر کو دے لیں، انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک جمعہ ہر سال میں پڑھاتا ہوں میدان بدر کی مناسبت سے رسول برکت کے لیے، تو میدان بدر کے جب سارے صحابہ کرام 313 اور ان میں سے 14 شہید ہو کے باقی واپس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پہلا انعام دیا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پہ راضی ہوں۔ نمبر 2، میں ان پہ جنت واجب کر دی ہے۔ نمبر 3، آج کے بعد جو جی چاہیں کریں جنت پھر بھی واجب ہے، میں بھی راضی ہوں۔ کیا مطلب کہ آج کے بعد یہ آخری لمحہ تک، آخری سانس تک کچھ بھی نہ کرے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، میں پھر بھی راضی ہوں، پھر بھی جنت ان پر واجب ہے یار۔ اللہ تعالیٰ میدان بدر کے صحابہ کرام کو یہ انعام دے رہا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی تو ابھی ماں کے بطن میں ہے، تو رب پہلے کرامت دکھا رہا ہے۔ کیا اپنی ماں کے ساتھ ہمیں بے گفتگو ہے اور اپنی ماں کو تنہا نہیں رہنے دے، تنہائی محسوس نہیں ہونے دے رہی؟ پھر انہوں نے یہ آیت اپنے بجان کی زبان نبوت سے سنی کہ میرا ذکر کریں، اس طرح کریں کہ قلب و باطن، کیا قلب و باطن کے ذریعے ہر ایک سے کٹ کر میرے ساتھ اب جڑ جائیں، میرے اس طرح ذکر کریں کہ قلب و باطن ہر ایک سے منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھر میرے ذکر میں محو ہو جائے۔ پھر بیٹی نے بھی خدا کی قسم اپنے ابا جان کی ایک ایک ادا کو اپنا کر اپنے رب کے ذکر میں محو ہو گئی، مست ہو گئی۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، بڑی قابل توجہ ہے اور بڑی سننے والی ہے، کہ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو صاحبزادی یعنی دروازے کے ساتھ ایسے لگی رہتی، جب تک ابا جان واپس نہ آتے آپ کی یہ صاحبزادی اور لاڈلی اور پیاری بیٹی دروازے کے ساتھ لگی رہتی، تکتی رہتی اپنے باپ کے راستے کو۔ اور جب باپ نظر آ جاتے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام نظر آ جاتے تو یہ بیٹی پھر دوڑ کے جاتی، اور دوڑ کے کبھی آپ یہ سنت کو ادا کر لینا، دوڑ کے جاتی اور ادھر ہے، دوڑ کے جاتی اور اپنے ادھر ہیں اس طرح ابا جان کی انگلی کو پکڑ لیتی ہیں اس طرح، اور دیکھیں، اور میں یہاں میں کھڑا ہوں اور یہ بچہ چھوٹا سا میرے ساتھ ہے، تو میں جب بھی میری بات کی مجھے اس کی سمجھ نہیں لگے گی تو میں کیا کروں گا بھلا؟ ہاں، جب بھی اس کی مجھے سمجھ نہیں لگے گی اس بچے کی تو میں کیا کروں گا بھلا؟ آج بتاؤ نا بھلا، آپ ماشاء اللہ صاحب اہل علم بیٹھے ہو اور بڑے سینئر بیٹھے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے نا تو بچے ساتھ میں ہاں شرط یہ کہ گفتگو کر رہی ہوں تو پتہ باپ کیا کرتا ہے؟ بولیے نا، باپ، میں نے دیکھا یہ منظر، میں نے یہ منظر دیکھے ہیں خدا کی قسم کہ وہ باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ محبت میں اس طرح محو ہوتا ہے، اس سے گفتگو کرتا جا رہا، جھکا جا رہا ہے، کیوں جھک رہا ہے؟ بیٹی سے پیار ہے، بیٹے سے پیار ہے،
اولاد سے پیار ہے کہ وہ جھک کے ساتھ بڑی محبت میں مسکرا رہا اور باتیں کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ صاحبزادی خدا کی قسم جب باپ کو الوداع کرنے جاتی خود جاتی, اور جب تک باپ واپس نہ آتے دروازے کے ساتھ ایسے لگ کے ٹیک لگا کے کھڑی رہتی جب تک باپ واپس نہ آتے. میں نے آقا کی یہ بیٹی دائیں بائیں نہیں ہوتی تھی, اور جب نظر آ جاتی تو پھر دوڑ کے جاتی اور اپنے بجان کے اس طرح انگلی پکڑ لیتی, اور میرے آقا علیہ السلام اس طرح جھک کے گھر تک چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیٹی سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں. اس بیٹی نے اپنے بجان کا پیار کمایا ہے, اور میں اس سے پہلے ایک روایت پیش کر چکا ہوں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کی بیٹی چلتی تھی نا, ان کی جو چال تھی, ان کا چلنا وہ بھی باپ جیسا تھا. تو یار مجھے یہ بتاؤ, جس بیٹی کا, جس صاحبزادی کا چلنا, جس کی چال بھی باپ جیسی ہو, تو باقی اداؤں میں کیسی تشبیہ ہوگی, کتنی محبت ہوگی, کتنا پیار ہوگا. انہوں نے پیار کمایا اپنے باپ کا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس صاحبزادی کو, میرا آقا کی اس صاحبزادی کو اپنی طرف سے جو انعاموں کی بارش کی ہے وہ کمال کی ہے. اس پر میں ایک روایت پیش کرتا ہوں, اب توجہ سے سن لیں. حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ اس کو امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے, اور امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد اس کو روایت کیا ہے. یہ 3 حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی ہیں. کیا؟ اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ میاں صاحب کی قیادت میں دربہ عالیہ صوفی آباد شریف کی جامعہ مسجد میں صلاۃ التراویح کے بعد, آج 3 رمضان شریف ہے, آقا کی صاحبزادی کا وصال شریف ہے, اور میں بھی وہی حاضری لگوا رہا ہوں, تمہاری حاضری لگوا رہا ہوں, اپنی لگوا رہا ہوں, کہ تاکہ ہماری بھی حاضری لگ جائے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے یہاں جب یہ بیٹی کا پیدائش ہوئی تو میرا آقا باہر آئے, مسکرائے. صحابہ نے پوچھا آقا مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام رکھا گیا فاطمہ, وہ خود بھی دوزخ سے بری ہے, جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے بری ہے. ہم کیوں نہ حاضری لگوائیں یار. باقی میں باتیں بھی کرتا ہوں, میں امام شافعی کے ادب کی بات کرنے لگا ہوں. امام شافعی علیہ رحمہ, انہوں نے لاکھوں کی اجتماع میں خطاب کیا, گفتگو کی. ہمارے پیچھے علماء کا آپس میں بڑا جھگڑا چلتا رہا, بحث چلتی رہی آقا کی صاحبزادی کے بارے میں. اور میں اس چیز پہ بڑا تعجب کہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سے ایک طالب علم ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں گھر بیٹھا کر یعنی علماء کو کیا ہو گیا, میں کہا انہوں نے امام شافعی علیہ رحمہ کو نہیں پڑھا. کوئی کہہ رہا آقا علیہ السلام حضرت ابو صدیق کے بارگاہ ادھر گئے جی, یہ باقی فیدہ کی یہ دے دیں جی, کس نے کہا یہ حق لینے گئے, کس نے کہا یہ اچھا نہیں ہوا جی, کیا ہو گیا؟ میں آج بھی کہوں گا, میں کل بھی کہوں گا, آخری سانس تک, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے غرض ہی نہیں تھی. خدا کی قسم بڑے فیدہ کیا ہے, میرے آقا کی صاحبزادی کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ان کو دنیا سے غرض کیا تھی؟ بطول کا معنی کیا ہے؟ دنیا سے کٹ جانا, دنیا سے کٹ کر ایک وحدہ لا شریک ہو جانا, یہ بطول کا معنی ہے. اور رب وذکر اسم ربک وتبتل تبتیلا, دنیا سے منقطع ہو جائیں, قلب اور باطن منقطع کریں, اور اپنے رب کا ایک ہو جائیں. پھر رب کو یاد کرنے کا, اس کا ذکر کرنے کا سرور آئے گا, لطف آئے گا. ہمارا تو موبائل چل رہا ہوتا ہے نماز میں, اور موبائل جب چل رہا ہوتا ہے وائبریشن میں لگا, سائلنٹ پہ لگا ہوتا ہے, تو جب وہ کانپتا ہے ہماری اس وقت توجہ نماز سے ہٹ جائے, ہم نے رب کا ذکر کیا کیا ہے کہ نماز کی صورت میں ذکر نہیں ہو رہا. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا, حضرت آپ کی صاحبزادی, آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام شافعی علیہ رحمہ خطاب کر رہے ہیں, لاکھوں کی اجتماع ہے. تو آپ نے ایک مثال دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا, کوئی ایک موقع تھا نا, کسی عورت کی سفارش کی گئی ہاتھ کاٹنے پر, تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام آتے رہے, سفارشیں آتی رہیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی عورت تھی, تعلق تھا اور بڑے فوائد تھے اس خاندان کے دین کے ساتھ. تو آقا علیہ السلام جب بارگاہ میں سفارشیں آئیں نا, تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر, یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا بیان ہے, ان کے جملے ہیں, اور بڑے توجہ طلب اور بڑے سننے والے ہیں.
امام شافعی علیہ رحمہ فرمانے لگے لاکھوں کی اجتماع میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فلاں عورت سے بھی اگر یہ کام ہو جائے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. نام نہیں لیا. میری بات پہ غور کریں, میں وہ آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا, پر جملہ اب تک مدعا جو اثر کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اصل توجہ طلب جملہ ہے. آپ نے فرمایا اگر فلاں عورت سے, اگر بولیے, اگر فلاں عورت سے, فلاں عورت سے بھی اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا. جملہ بیان ہو گیا. پھر کثیر تعداد میں لوگ چلے گئے, کچھ پھر اصرار کرنے والے آ گئے جن میں یہ تجسس پیدا ہوا. قریب آئے, پوچھا امام صاحب آپ نے عورت کا نام نہیں لیا, آپ نے بس سرسری نگاہ کے ساتھ ایک معاملہ بیان کر دیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اگر فلاں عورت سے بھی اگر یہ کام ہو جائے تو اس کا ہاتھ بھی, آپ نے نام نہیں لیا. تو امام شافعی علیہ رحمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے لوگوں وہ معاملہ باپ اور بیٹی کا تھا, وہ معاملہ باپ اور بیٹی کا تھا. باپ بھی آنا, بیٹی بھی آنا, ان کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو صرف آقا علیہ السلام نے ایک مثال دی تھی, وگرنہ میرے آقا کی بیٹی سے بھی کوئی برگزیدہ ہے. میں 150 معنی پڑھے ہیں. کتنے آپ کے فاطمہ کے کتنے معنی پڑھے ہیں؟ 150. اس میں سے 2-4 میں نے اصول برکت کے لیے لایا. زہرا, بطول, خاتون جنت, راضیہ, طاہرہ, سیدہ, خواتین کائنات, طیبہ, مطہرہ, راکیہ, ساجدہ, عذرا, زیدہ, کاملہ, صادقہ. یہ اصول برکت کے لیے چند کے میں نے لکھے ہیں کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں, چلو اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے, سمیع بصیر ہے, فرشتے لے کرے ہیں, چلو آقا کی اس پیاری بیٹی کے چند نام محبت میں ہم لیں گے تو چلو ہماری رپورٹ پہ لکھی جائے گی. قیامت کے دن, کیا قیامت کے دن, کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ المرء مع من احب الیہ, دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا. اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے بڑی سند کے ساتھ, سیاستہ کی حدیث ہے, اور اس کو امام حنبل نے بیان کیا, امام حاکم نے بیان کیا, امام طبرانی نے بیان کیا, کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن جب پیدائش ہوئی تو باہر نکلے, مسکرائے, مسکرانے کا یعنی حکمت پوچھی, فرمایا لوگوں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ فاطمہ. وہ خود بھی دوزخ سے بری ہے, جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے بری ہے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت کی حقیقت کیا ہے, محبت کی شرح کیا ہے؟ کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کی اس بیٹی نے اگر اپنے ابا جان کی ایک ایک ادا کو نہیں جانے دیا, ایک ایک ادا کو اپنایا ہے, تو پھر جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی ایک ایک ادا کو اپنائے گا نا. جب آپ کی اس بیٹی اور لاڈلی پیاری بیٹی کی چال چلنا بھی اپنے ابا جیسا, اپنے ابا جان کی جیسی چال ہو تو کمال نہیں, خدا کی قسم کہ آپ کا چلنا بھی باپ جیسا ہے. اور گواہی کون دے رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو امام شافعی علیہ رحمہ فرمانے لگے میری کیا جرت ہے کہ میں آقا کی بیٹی کا نام لے کر کہوں کہ اگر اس سے بھی یہ کام ہو جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. بیٹی اعلیٰ ہے, وہ خاتون جنت ہے, وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ تو سید نساء اہل الجنہ ہے, وہ میرے آقا کے دل کا ٹکڑا ہے. اور بلکہ یوں سمجھ لو کہ ان کی خوشی نبی کی خوشی ہے, ان کی ناراضگی نبی کی ناراضگی ہے. جب میرا آقا نے صاف صاف فرما دیا, میرا آقا سفر پر جاتے ہر ایک سے ملاقات کرتے, اٹھاؤ حدیث علماء سے پوچھو, بڑے کتابیں. میرا آقا علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے مل کر آخر میں اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کر پھر الوداع ہوتے. جب جانے کا طریقہ آپ کا کیا تھا کہ سب سے ملاقاتیں ہو لیتی. بولیے سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ آپ خوش نصیب مبارک اقدار ہیں, آپ سارے کا ایک قدم خیر مبارک. آپ کو رمضان مبارک جیسا عظیم اور مبارک مہینہ زندگی میں پھر مل گیا ہے, اور آپ پہلا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے پھر ایک سید زادہ سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, مجھے سمجھو بھی سال نہیں پورا جو میں شروع کیے ہوئے, میں کہتا ہوں میں زندگی میں 31 سال چنگی بھی ہو گئے, 3 جمعے پڑھاتا رہا ہوں. میں نے پہلے چھوڑا, آپ دوسرا بھی آخر چھوڑ 15 سال جمعہ پڑھا ہے.
لیکن اب صرف 2 جمعے، یہ ایک ہی میرا اپنی مسجد کا جمعہ چل رہا ہے، لیکن میں اپنے قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ ایک سید زادے کے آستانہ عالیہ پر جامع مسجد مجھے جمعے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. یہ میری خوش نصیبی نہیں ہے، یہ میرا مقدر نہیں ہے. اور آپ بھی مبارک اقدار ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، پھر پہلا جمعۃ المبارک ہو، سید زادے کا آستانہ عالیہ ہو، پھر مسجد میں ہو، پھر رمضان شریف کا مہینہ ہو. پھر اگلی بات بتا دوں، پھر ذکر بھی میرے آقا کی صاحبزادی کا ہو رہا ہو. حاضری لگ رہی ہو تو کمال نہیں ہے. یہ سارا پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ ان کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس پر تحفہ انعام کیا ہے، اس پر ہمیں کیا جزا ملتی ہے، وہ تو میں نے بیان کر دیا ہے نا. تو آقا آپ فرماتے ہیں کہ میری کیا جرت ہے کہ میں نام لوں؟ نہیں، وہ باپ اور بیٹی کا ایک تعلق تھا، رشتہ تھا، وہ بیان کر سکتے تھے. آئیے محترم، جو میں ایک بات بتانے لگا ہوں، حدیث پاک میں کوٹ کرنے لگا تھا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور توجہ طلب ہے. حضرت حذیفہ، اس کو میں نے کہ امام ترمذی، امام نسائی، امام حنبل، یہ سب نے اپنی بھی کتابوں میں یہ حدیث درج کی ہے، اور الحمدللہ یہ تینوں کتابیں موجود ہیں میرے پاس، ترمذی بھی، نسائی بھی اور مسند احمد. 52 جلدوں میں ہے، عربی بھی میرے پاس موجود ہے، 14 جلدوں میں اس کی شرح وہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا ملک کم لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيد نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا ان ھذا ملک، میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو میرے پاس ایک، بولیے بات یاد رہے گی. ویسے جو میں نے باتیں کر دی آپ کو یاد ہو گئی. یار آپ اس صاحبزادی کے فضائل قیامت کی صبح تک مکمل نہیں ہم کر سکتے. یہ تو صرف حاضری لگ رہی ہے حصول برکت کے لیے. کوئی موضوع، یہ قرآن مجید کی ایک میرے خیال میں اس کی مثال کبھی کبھار دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے شاگرد ہیں، دونوں چچا کے بیٹے ہیں. یار عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں اور بسم اللہ کی پہلی با ایک حرف ہی ہے نا، اس حرف کی کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ ایک حرف کی تشریح کرتے کرتے فجر کی نماز آ گئی تو بسم اللہ کی پہلی با کی تشریح مکمل نہیں کر سکے. یہ نبی کے شاگردوں کے علم کا حال ہے، تو نبی کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ با کے فضائل نہیں بیان ہوئے تو پوری بسم اللہ کے فضائل کیسے بیان ہوں گے؟ فاتحہ کے بیان کیسے ہوں گے؟ پورے قرآن کے فضائل کیسے ہوں گے؟ رب نے ایک ایک اپنے کلام کے ہر کے پیچھے سمندر بہا دیے، خدا کی قسم سمندر بہا دیے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا، عربی میں نے کوٹ کر دی ہے، اب میں اس کا صرف مفہوم پیش کر دیتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے، رات کو آیا ہے، اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا. لم ینزل الارض، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا، اس سے قبل زمین پر نہیں آیا. قط قبل، لیکن آیا جب میرے پاس تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا. لفظ آتا ہے استاذن ربہ، اپنے رب کی اجازت سے آیا ہے اور رب کی بارگاہ سے اجازت مانگی ہے. اور کس لیے آیا ہے؟ ان یسلم علیہ، صرف مجھے سلام کرنے آیا ہے. عرض کیا ہے باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو میں بھی زمین پر چلا جاؤں، کرنا کیا ہے؟ بس دل چاہتا ہے کہ تیرے محبوب کو سلام عرض کرا. تو رب نے فرمایا تو اس طرح کرو، سلام بھی اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں تو میری طرف سے ایک تحفہ بھی دیا ہوں. آئے ہائے، وہ فرشتہ اس سے قبل دیکھو، لم ینزل الارض قط قبلا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاں اس سے قبل وہ زمین پر نہیں آیا، رات کو آیا ہے. یہ جملے پہ آپ غور کریں کہ اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا. تو آیا کس مرضی سے ہے؟ بولیے، اپنی مرضی کیا کر سکتا ہے؟ رب کی اجازت، لفظ حدیث کے لفظ ہے نا، استاذن ربہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آیا ہے. اور آیا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف مجھے سلام کرنے آیا ہے. کیا محبت تھی فرشتوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، صرف سلام عرض کرنے آیا ہے. کیا سلام. اور رب نے فرمایا چلو پھر میری طرف سے ایک تحفہ بھی دیتے ہو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ تحفہ کیا ہے؟ آ کے اس نے کیا خبر دی؟ واجبشرانی، اس نے مجھے آ کر خوشخبری دی
ویسے سلامت کرنے آیا تھا اور ساتھ خوشخبری بھی لایا. خوشخبری کیا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں رب کی اجازت سے صرف آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں, دیدار کرنے آیا ہوں, آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. رب نے مجھے ساتھ آپ کے لیے خوشخبری بھی دے کر بھیج دیا ہے. آپ کے لیے خوشخبری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کیا؟ فرمایا بھی ان فاطمہ سید نساء اہل الجنہ, رب نے تیری اس صاحبزادی کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. ہائے ہائے. نمبر 2, وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور ان کے صاحبزادوں کو, ان کے شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. ہائے ہائے. بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار اور شہزادوں کو سارے بولیے ہائے ہائے. اللہ اکبر. بس میں ویسے ٹائم ہو چکا ہے, میں ایک جملہ بس آپ کو دینا چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری, اب عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ دیا. فرمایا لوگوں, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, میری بیٹی کی جب گزرنے کا وقت ہوگا تو عرش کے پیچھے سے کوئی آواز دینے والا آواز دے گا. آواز کون دے رہا ہوگا؟ تمام فقہا فرماتے ہیں رب خود آواز دے گا, رب خود آواز دے گا. فرمایا لوگوں اپنی گردنیں بھی جھکا لو, اپنی نگاہ نیچی کر لو, اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی کے گزرنے کا وقت ہے. اور ابو ایوب انصاری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں میری بیٹی گزرے گی. کتنی؟ سارے بولیے 70,000 جنتی حوروں کے جرمٹ میں. اور آپ کا لباس, پہلے آپ کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا اور وہ حوریں آپ کے لباس کو اٹھا کے جا رہی ہوں گی. اتنا خوبصورت لباس ہوگا, اس کی چمک دمک کسی سے برداشت نہیں ہوگی. اس لیے رب نے پہلی ندا دے دی, گردنیں بھی جھکا لو, اپنی نگاہیں بھی نیچے کر لو, میرے محبوب کی بیٹی کے گزرنے کا وقت ہے. 70,000 حوروں کے جرمٹ میں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیٹی بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گی. پھر میرے آقا نے فرمایا جس میری امت کی عورتوں نے میری بیٹی سے پیار کیا وہ 70,000 حوریں ساتھ نہیں ہوں گی, وہ بھی ساتھ میری امت کی خواتین ساتھ جنت میں داخل ہو رہی ہوں. ہائے ہائے ہائے. یا اس سے بڑا بھی کچھ جملہ دے سکتا ہے کوئی؟ اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ لیکن جاتے جاتے میں انشاءاللہ میاں صاحب انشاءاللہ یہ کام کروا دیں گے, میں انشاءاللہ ان کو دے دوں گا. یہ آخری ایک بات ہے, ویسے تو فضائل بڑے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا ذو تقویٰ بڑا ہے, عبادت و ریاضت بڑی ہے, خدمت اسلام بڑی ہے, بہت وسیع موضوع ہے. لیکن میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے ایک دن آقا مخاطب ہوئے. توجہ رکھنا, کیا ہوئے؟ مخاطب. فرمائے بیٹی جو میں نے آپ کو وظیفہ دیا وہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ ہائے ہائے. جملے پہ غور کریں. اے بیٹی جو میں نے آپ کو وظیفہ دیا ہے وہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ وظیفہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بڑا آسان ہے. اے زندہ اور قائم رہنے والے, میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. تیری رحمت کا بولیے, بڑا آسان ہے نا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. انشاءاللہ میاں صاحب ان کے صاحبزادے انشاءاللہ اس کو پرنٹ کروا لیں گے اور انشاءاللہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. دوران میں اگر ملنا چاہے انشاءاللہ یہ دربار عالی کی طرف سے یہ چھاپ دیا جائے گا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. آگے فرمایا فلا تکلنی, اللہ جملہ سننے والا ہے, میرا آقا نے وظیفہ بھی کمال دیا. فرمایا فلا تکلنی الا نفسی طرفۃ عینی, میرے اوپر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اوپر بوجھ نہ ڈالنا. ہائے ہائے ہائے. کیا وظیفہ ہے خدا کا. اے باری تعالیٰ تو زندہ بھی ہے, تو قائم بھی ہے, اور میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, اور میرے اوپر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی بوجھ نہیں ڈالنا. اتنی بات کرنے کے بعد وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ, اور میری حالت کو, میرے حالات کو درست فرما دے. یہ وظیفہ تھا جو آقا نے حکمن فرمایا, بیٹی وہ وظیفہ کیوں نہیں کرتی ہو جو میں نے
تمہیں دیا ہے. تو کتنا پیارا وظیفہ ہوگا کہ جس کے لیے میں نے آقا خود فرما رہے سوالیہ طور پر. تو انشاءاللہ آپ دل میں ذوق رکھیں, دل میں ایک محبت رکھیں اس وظیفے کا. تو انشاءاللہ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. پھر اس کو تھوڑا یاد کر لیں, چند الفاظ ہیں, پھر آپ جب نماز پڑھیں, جب دعا مانگیں تو یہ آپ دعا کر دیا کریں. یہ ادھر کی نسبت رکھ کر تو جو قبول نہیں بھی ہونا وہ بھی قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پہلا جمعہ المبارک تھا. کوشش کیا کریں کہ رمضان سے جمعے جلدی آیا کریں. تو چند باتیں جو میں اتنا بڑا علامت نہیں ہوں, لیکن 2-4 باتیں جو میرے منہ سے نکلتی ہیں, تو جتنی جلدی آئیں گے, وہ کہتے ہیں نا جتنی جلدی آئیں گے اتنی جلدی پائیں گے. تو اس لیے محترم کوشش کیا کریں کہ رمضان سے کا جمعہ ہے ماشاءاللہ جلدی آیا کریں. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھیں, اللہ خوش رکھیں.